السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، الحمدللہ ہمارا دورہ قرآن چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یوں ہی ہمیں توفیق دیتا رہے جب تک میں زندہ ہوں، قرآن کی تعلیمات کو آگے پہنچاتا رہوں، اور آپ لوگوں کے لیے بھی دعا ہے کہ جب تک آپ لوگ زندہ ہیں ہمیں قرآن کے سائے میں اللہ رکھے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے نور بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اس قرآن کی برکت سے ہمارے غم پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اس قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم پر، ہمارے گھر والوں پر، ہمارے گھروں پر، کاروباروں پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرمائے، جہنم سے آزادیاں عطا فرمائے، گناہوں سے معافیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ، بارک اللہ فیکم اجمعین۔ تو 27ویں پارے میں سورہ زاریات ہے، سورہ رحمان، سورہ واقعہ ہے، سورہ حدید ہے۔ انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے مختصراً پڑھتے ہیں۔ تو آغاز کیا جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کی بات سے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، دعا کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ مجھے اولاد چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی فرشتوں کے ذریعے کہ آپ کو اولاد ہوگی۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بڑی تواضع کی، تو پھر ان سے پوچھا قال فما خطبکم ایھا المرسلون، اے بھیجے ہوئے رسولو، رسول قاصد کو کہتے ہیں، فرشتوں سے کہا جا رہا ہے کہ اے رسولو، اے قاصدو، تمہیں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، معاملہ کیا ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہمیں مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا ہے، لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم ان کے اوپر پتھروں کی بارش نازل کریں، ہمیں ان کی طرف بھیجا گیا ہے۔ قوم لوط علیہ السلام کی طرف، لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، تو وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے فرشتوں نے کہا کہ ہم لوط علیہ السلام کی قوم کو ختم کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم ان میں سے مومنین کو وہاں سے نکال لیں گے، اور فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، تو مسلمانوں کے گھروں کو ہم نجات دیں گے، لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو، اور جو مسلمان ہیں، وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْعَلِيمَ، جو عذاب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے نشانی رکھ دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ، پیچھے بھی کئی دفعہ یہ آیات گزری ہیں، لوط علیہ السلام کا واقعہ گزرا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کے عذابوں سے بچا لے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی بات کی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے، فرعون نے بات نہ مانی، اللہ نے ان کو سمندر میں غرق کر دیا۔ عاد، وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، قوم عاد کی بات کی گئی کہ ان کے اوپر ہوا کو ہم نے بھیجا۔ قوم سمود کی بات کی گئی کہ انہوں نے تھوڑا فائدہ اٹھایا، لیکن جب حد سے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک زوردار چیخ کے ساتھ ہلاک کر دیا۔ قوم نوح کی بات، تو کئی قوموں کی بات کی گئی، اس ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ جس طرح اللہ نے پہلی قوموں کو تباہ و برباد کیا، اگر تم لوگ نہیں مانو گے تو تمہارا حشر بھی یہ ہوگا۔ ہاں، امت محمدیہ کے لیے یہ ایک ایڈوانٹیج ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ میری امت کو، سب کے سب کو ایک ہی دفعہ تباہ و برباد نہ کرنا۔ تو ساری امت کو ایک دفعہ تو عذاب کی لپیٹ میں نہیں لایا جائے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس امت کے اوپر عذاب نہیں آئیں گے، عذاب آئیں گے، تو لیکن جب اجتماعی طور پہ سب کو ہلاک نہیں کیا جائے گا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اس دعا کی وجہ سے۔ اچھا جی، آیت نمبر 47 میں یہ جو آیت ہے، آج سائنس نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ آسمان اور زمین کا نظام بڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، آسمانوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم آسمانوں میں
وسعت کر رہے ہیں، اس کائنات کو بڑھا رہے ہیں۔ سائنس بھی آج کی کہتی ہے کہ کوئی بھی آسمان کے کائنات کے کونوں میں نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ جب بھی کونے میں پہنچے گا کہ مسلسل کائنات بڑھ رہی ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کا یہاں فرمان ہے۔ تو سائنس کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں قرآن اور دین کا آغاز ہوتا ہے۔ سائنسی حقائق بدلتے بھی رہتے ہیں، سائنسی تھیوریز بدلتی رہتی ہیں، لیکن قرآن کے بارے میں اللہ نے کیا کہا، اور اللہ تعالیٰ کے معاملات کے بارے میں فرمایا ما یبدل القول لدی، اللہ کی باتیں نہیں بدلی جاتی، اللہ کی باتیں اٹل ہیں، سچی ہیں، سچی ہیں۔ دنیا ساری کی ساری کہہ دے کہ یہ آیت درست نہیں ہے تو ان کی بات غلط ہے، اللہ کی بات پھر بھی سچی ہے۔ اللہ نے تو کہا کہ ایک آیت لے آؤ، ایک آیت تو ہم سارے مل کے بھی نہیں بنا سکتے، اور آج تک کوئی نہیں بنا سکا اللہ کے فضل و کرم سے اس قرآن کے لیول کی کوئی ایک آیت۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، آیت نمبر 50 میں کہا لوگو اللہ کی طرف بھاگو، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف سبقت لے جاؤ، بے شک میں تو واضح ڈرانے والا ہوں۔ شرک نہ کرنا، وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارنا۔ انی لکم منہ نذیر مبین، میں واضح ڈرانے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی کئی رسول آئے، ان کا لوگوں نے مذاق اڑایا، تو آپ کا اگر یہ مذاق اڑاتے ہیں تو آپ کا کام فتول عنہم، ان سے منہ پھیر لے، فما انت بملوم، آپ کو ملامت نہیں کی جائے گی۔ وذکر فإن الذکرۃ تنفع المؤمنین، آپ کہتے رہیں نصیحت کرتے رہیں، کیونکہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ یہاں ایک اصول دیکھیں، اللہ نے فرما دیا کہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ ہماری تھیوریز کیا ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی ایک دفعہ سمجھا دیا، نہیں مانتے تو ٹھیک۔ اچھا دوسری تھیوری ہماری یہ ہے، ہم کہتے ہیں ہماری سوسائٹی میں کہ بھائی کسی کو کیا کہنا، ہر ایک کو پتہ ہے، اذان ہو گئی ہے نا تو سب کو پتہ نماز پڑھنی ہے، اب دعوت دینے کی کیا ضرورت ہے، اب کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ دیکھیں اللہ نے کہا ذکر، نصیحت کریں، نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ نصیحت کریں، نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے، تو پھر اللہ کی بات سچی، میری اور آپ کی تھیوری ساری غلط، کہنے سے کتنا فرق پڑتا ہے، بڑا فرق پڑتا ہے۔ اس کو ذرا سمجھیے گا۔ دیکھیں ایک دنیا کا اصول ہے، کاروباری اصول ہے کہ اپنی پروڈکٹس کی جو ہے بہت زیادہ وہ کرو، مشہوری کرو۔ کیوں؟ اب کوک ہے، پیپسی ہے، سب کو پتا کوک اور پیپسی پینی ہے، اتنی مشہور ہے، لیکن وہ لوگ اتنی زیادہ ایڈورٹائزمنٹ کیوں کرتے ہیں؟ کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ انسان بھول جاتا ہے، اسے بار بار کہنا پڑتا ہے۔ اچھا اب آتے ہیں شیطان کی طرف۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی حالت میں انسان کو ایک خنزب شیطان ہے، اس کا نام ہے، وہ نماز میں یاد دلاتا ہے، اللہ اکبر استغفار کرتے ہیں تو پھر بھاگ جاتا ہے، لیکن پھر آ جاتا ہے۔ تو شیطان بار بار آ کے گناہ کی دعوت دیتا ہے، تو وہ بھی کہے کہ اب اس کو ایک دفعہ سمجھا دیے، اب میرا ساتھی بن گیا تو اب اس کو دوبارہ نہ سمجھایا جائے۔ تو اللہ کے بندو بات کو سمجھیے گا، کہنے سے بڑا فرق پڑتا ہے۔ اللہ نے کہا کہنے میں فرق پڑتا ہے تو فرق پڑتا ہے، اللہ کی بات سچی، میری اور آپ کی بات غلط، کہنے سے بڑا فرق پڑتا ہے، تھوڑا فرق۔ دیکھیں دروازہ کھٹکھٹانے سے آخر کھل ہی جاتا ہے۔ تو شیطان اور گنہگار لوگ گناہوں کے میں اتنا مسلسل بلا رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اور انکرج کرتے ہیں گناہوں میں ایک دوسرے کو۔ تو ہم نیکی میں انکرج نہیں کر سکتے، ہم نیکی کا بار بار نہیں کہہ سکتے۔ دیکھیں مالی دا کم پانی لانا تے پر مشکاں لاوے، تے مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے۔ میرا کام کہنا، ہمارا کام کہنا۔ اللہ نے فرمایا ذکر، نصیحت کریں، فإن الذکرۃ تنفع المؤمنین، نصیحت مومنوں کو فائدہ دے گی۔ سورۃ الاعلیٰ میں فرمایا سیذکر من یخشی، جس کے دل میں ڈر ہوگا وہ نصیحت قبول کرے گا۔ اب آپ کہیں گے جی اس کے دل میں تو ڈر ہی نہیں ہے، معاذ اللہ، کیا اس کے دل میں جان کے دیکھ لیا تو نے؟ اللہ کے بندے کیسی باتیں کرتے ہو، آپ کا کام سمجھانا، نصیحت مومنوں کو فائدہ دے گی۔ ہم اللہ پتہ نہیں کیوں نہیں ہم لوگ یہ باتیں سمجھتے، سادہ سی بات ہے، ہمارا کام نصیحت کرنا، تو اللہ کا کام پلے ڈالنا، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، میرا اور آپ کا کام نہیں ہے بھائی۔ تو فرمایا نصیحت کریں کیونکہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ دوسرا اصول فرمایا کہ تمہاری پیدائش کا مقصد کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ دو آیتوں میں، کٹھی دو آیتوں میں بہت بڑا اصول دے دیا۔ فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔
ان کو یہ جو سمجھتے ہیں نا کہ ہمیں پتہ نہیں کھانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے یا پھر دولت کے لیے پیدا کیا ہے، نہیں، مقصد ہے عبادت. اور عبادت میں نے ایک لیکچر میں بڑی اچھی ڈیٹیل سے سمجھایا تھا کہ عبادت کا مقصد مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف سجدے میں پڑے رہو، اور نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے. ہر وہ کام جو شریعت کے مطابق کیا جائے گا وہ عبادت ہے. ہر وہ کام جو اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کیا جائے گا وہ عبادت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو چیز پکڑا دینا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے. مسکرا کے مل لینا یہ بھی نیکی ہے. والدین کو آپ اچھی نیت خوش ہو کے دیکھیں گے یہ بھی نیکی ہے. راستے سے تکلیف ہٹا دینا یہ بھی نیکی ہے. تو حلال کی کمائی حصول رزق حلال یعنی عبادت ہے. پیسوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے نا، بالکل صحیح لکھا ہے، کمائی کرنا عبادت ہے حلال کی. تو عبادت کیا ہے؟ ہر وہ کام جو شریعت نے ہمیں حکم دیا جائز کام کرنا وہ عبادت ہے. تو عبادت کے لیے تمہیں پیدا کیا. عبادت کو مزید سمجھیں کہ بندگی کے لیے، تمہیں اللہ کی غلامی کے لیے پیدا کیا گیا. تم نے اللہ کی غلامی کرنی ہے، تم اللہ کے بندے بن کے رہو، یہی مقصد ہے تمہاری زندگی کا جیسے بھی حالات ہوں. اور کرونا ہے، شرونا ہے، اچھا جی جنگ کے حالات ہیں، امن کے حالات ہیں، قحط کے حالات ہیں، جیسے بھی حالات ہیں، گرمی ہے، سردی ہے، جو بھی ہے، کرنا کیا ہے؟ ڈٹے رہنا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے پھر ڈٹ جاتے ہیں. ڈٹنا، اللہ کی بندگی کے اوپر ڈٹ جانا، یہ زندگی کا مقصد ہے. اور میں معزز سامعین جو بھی آج کا یہ میرا لیکچر سنے گا، میں آپ لوگوں سے التماس کرتا ہوں، اور آج ہو سکتا ہے لیلۃ القدر کی رات ہو، عزم کریں آج سے اپنا زندگی کا مقصد بنائیں. میں نے جس کلاس میں میرا لیکچر ہوتا ہے نا جی، میں لازمی پوچھتا ہوں بچوں سے کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، تو اس میں صرف 4-5 بچے ہوتے ہیں جن کا پراپر کوئی مقصد ہوتا ہے، باقیوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا مقصد کیا ہے. اور میں بی ایس آنر کو ہی پڑھاتا ہوں، نیچے کسی کلاس کو میں نے نہیں پڑھاتا. کالج سے میں نے اپنا کیریئر کا آغاز کیا تھا تو بڑے بچوں کو ہی پڑھاتا ہوں. تو بی ایس آنر کے بچے سارے سیانے ہوتے ہیں، یا ماسٹر کو پڑھاتا ہوں، بی ایس آنر کو پڑھاتا ہوں، تو وہ سارے کے سارے سمجھدار بچے ہوتے ہیں. اور سمجھدار بچے ان میں سے بھی 50 میں سے 4-5 بچے ہوتے ہیں جن کا کوئی زندگی کا مقصد ہوتا ہے. میں آپ لوگوں سے عرض کرتا ہوں سب سے پہلا کام اپنی زندگی کا مقصد بنائیں. تو آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے، اللہ کی بندی بن کے رہنا ہے، رب کی بندگی کرنی ہے، یہی زندگی کا مقصد. تمنا ہے کہ اس دنیا میں کچھ کام کر جائیں، ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں. تو یہ ہے جی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد، یہی ہونا چاہیے انشاءاللہ. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان سے رزق نہیں چاہتا کہ وہ رزق دیں. ہاں، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ تو رزق دینے والا ہے، قوت والا ہے، زبردست ہے. اب آ گیا جی سورۃ الطور. والطور، قسم ہے طور پہاڑ کی، وکتاب مستور، لکھی ہوئی کتاب کی، فی رق منشور، جس پیج پہ لکھی جاتی ہے، والبیت المعمور، بیت معمور کی، اونچے چھت کی، بڑکائے ہوئے بھرے ہوئے سمندر کی. 5 قسمیں کھائیں. بیت المعمور جو عرش کے اوپر گھر ہے، عرش پر اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جس پہ فرشتے جو ہیں وہ طواف کرتے رہتے ہیں. روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جو ایک دفعہ طواف کر لیتا ہے اس کی دوبارہ باری نہیں آتی. بالکل بیت اللہ کے پاس اوپر عرش کے اوپر ہے بیت معمور. تو اللہ نے قسمیں کھائیں. قسمیں کھانے کے بعد اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اصول یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں تو اس کے بعد جو بات آ رہی ہوتی ہے وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں 5 قسمیں کھانے کے بعد بڑی بڑی چیزوں کی، طور کی، کتاب کی، بیت معمور کی، آسمان کی، سمندر کی. آپ کو پتہ 71% سمندر ہے دنیا میں، زمین میں. تو کیا کہا لوگوں؟ ان عذاب ربک لواقع، عذاب تیرے رب کا حق ہے، ضرور قائم ہونا ہے. واقعہ ہونے کے لواقعوں کے اوپر یہ جو لام ہے نا جی، ایک ہوتی ہے لام زد الف لا، اس کا معنی ہوتا ہے نہیں، تو یہ لام ہے نا صرف، تو اس کا مطلب ہوتا ہے البتہ، یقیناً، یعنی اللہ کے عذاب یقیناً لازمی آ کے رہنے والا ہے. اللہ ما لہ من دافع،
اللہ کے عذاب کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ خصوصی طور پہ اس عذاب سے مراد قیامت کا عذاب ہے اور آخرت کا عذاب ہے، لیکن عمومی طور پہ دنیا کے بھی عذاب ہیں، جس طرح کہ اللہ ہم نے پیچھے پڑھا، اللہ تعالیٰ کے اصول ہیں، اللہ چھوٹے چھوٹے عذاب دے کے آزماتا رہتا ہے۔ اللہ کے عذاب آئیں گے، اللہ کے عذاب قسمیں کھانے کے بعد کہا اللہ کا عذاب حق ہے، آ کے رہنے والا ہے، وَلَهُ مِن دَافِعٍ، اللہ کے عذاب کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان کانپ اٹھے گا، وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، پہاڑ ہوا میں چلیں گے، فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے جٹلانے والوں کے لیے، الذین ہم فی خوض یلعبون، جو غفلت کی زندگی میں کھیل تماشا کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ زندگی، ہم سنا نا ہمارے سوشل میڈیا پہ کتنا زیادہ بچے بڑے چھوٹے سمجھ رہے ہیں کہ زندگی دوبارہ نہیں ملنی، پب جی کھیل رہے ہیں ظالم، تو پتہ نہیں گیمیں کھیل رہے ہیں، اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، غفلت میں ہے، ہوش ہی کوئی نہیں کہ ہمیں تو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا تھا، تو غفلت میں اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ فی خوض یلعبون، غفلت میں وہ کھیل رہے تھے۔ تو قیامت والے دن کو کیا کہا جائے گا؟ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، ان کو دھکے مار مار کے جہنم میں دھکیل کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ ہے وہ جہنم کی عذاب جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں اے جان میٹھا اگلا کنے ڈیٹھا، یہ کافروں کا نعرہ ہے۔ کہتے ہیں جوانی پھر نہیں آنی، ہاں پھر واقعی نہیں آنی، لیکن یہ اس سینس میں کہتے ہیں کہ جوانی پھر نہیں آنی، موجیں کر لو، مستیاں کر لو۔ اگر اس سینس میں کہیں جوانی پھر نہیں آنی، ہم نیکیاں کر لیں، عبادت میں آگے بڑھ جائیں، رب کو راضی کر لیں، مضبوط بن جائے، کسی کی ہیلپ کر لیں۔ اور جوانی کا مطلب تو یہ ہوتا ہے ہمارے جسم میں جو قوت زیادہ ہوتی ہے، ہم گرمی زیادہ ہوتی ہے، ہم زیادہ کام کریں، تھکے نہ، رب کے دین کی طرف بلائیں، سجدے لمبے کریں، استغفار کی کثرت کریں، یہ ہوتا ہے جوانی کا مقصد۔ اور جوانی میں در جوانی عبادت کرنا، یہ عبادت کرنا جوانی میں، اور یہ پیغمبروں کا شیوا ہوا کرتا ہے، یہ پیغمبروں کا عبادت میں تو مزہ آتا ہے جوانی کا۔ فرمایا وہ بندہ جس کی جوانی عبادت میں گزری ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ معزز سامعین، میں آپ سے التماس کرتا ہوں غفلت کی زندگی کو چھوڑ دیں، اپنی زندگی کا ایک مقصد بنائیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ افسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ امن تم لا تبصرون، کہ تم نہیں دیکھتے۔ ایک تو جہنم میں ان کو کہا جائے گا، دوسرا ہم اس سے یہ معنی بھی لے سکتے ہیں کہ دین جادو تھا کہ جو تمہیں سمجھ نہیں آتا تھا، یہ قیامت والا منظر یہ جادو تھا جو تمہیں سمجھ نہیں آتا تھا، جو تم کہتے تھے جی جادو ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اصلوھا فاصبروا او لا تصبروا، داخل ہو جاؤ جہنم میں، صبر کرو یا نہ صبر کرو، چیخو رو، لیکن اب تمہاری چیخیں رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، صبر کرو یا نہ کرو، سواء علیکم، تمہارے اوپر برابر ہے، انما تجزون ما کنتم تعملون، بدلہ وہی دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، متقین تو نعمتوں والی جنت میں ہوں گے، بڑے خوش ہوں گے، رب جو ان کے رب ان کو عطا فرمائے گا، وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور جو رب نے ان کو جہنم کے عذاب سے بچایا، اللہ ہمیں متقین کی صف میں شامل فرما لے۔ آج آپ نے کثرت سے دعائیں کرنی ہیں انشاءاللہ۔ کلوا واشربوا، کہا جائے گا کھاؤ پیو، ٹیک لگاؤ، وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، ان کی شادیاں حوروں کے ساتھ کروائی جائیں گی، مردوں کے لیے عورتیں، عورتوں کے لیے مرد، اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ والذین آمنوا، اور جو ایمان والے ہیں، واتبعتہم ذریتہم بایمان، ان کی پیروی جنہوں نے کی ہوگی ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ، الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی اولادوں کو بھی ان کے ساتھ ملا دیں گے، وما التناہم من عملہم شیئا، ان کے اعمال، ان کی نیکیاں کم نہیں کی جائیں گی، کل امرئ بما کسب رہین، ہر انسان جو کرتا ہے گروی رکھا ہوا ہے۔ اس آیت کو سمجھیے گا، اس آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی اولادوں کو بھی ان کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ تفسیر طبری میں امام طبری
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اس کی سند ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نیک لوگوں کی جو اولاد ہے اگر ایمان والی ہوگی، کافر نہیں، اگر ایمان والی ہوگی تو چاہے نیکیوں میں کم ہوں گے، چاہے درجے میں کم ہوں گے، چاہے ان کا وہ درجہ نہیں ہوگا جو ان کے والدین کا تھا، لیکن اللہ ان کو وہ درجہ عطا فرما دے گا۔ اللہ اس اولاد کو ان کے درجے میں شامل فرما دے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا لیکن والدین کا درجہ کم نہیں کیا جائے گا، چونکہ سب سے زیادہ محبت جو ہوتی ہے والدین کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے، تو نیک لوگوں کو یہاں خوشخبری دی جا رہی ہے کہ آپ کی اولاد کو بھی آپ کے ساتھ ملایا جائے گا۔ آپ لوگوں نے محنت کر کے، کوشش کر کے ان کو دین پہ قائم رکھیں، ان کو دین سکھائیں، تو وہ بھی آپ کے ساتھ ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ اگر اولاد نے برا کام کیا تو والدین کو بھی ملے گا، نہیں، ہر بندہ آپ گروی رکھا ہوا ہے جو وہ عمل کرتا ہے۔ اچھا، یہی موضوع اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد میں سورہ رعد کی آیت نمبر 23 میں فرمایا کہ جو صالح ہوں گے ان کے بیوی بچے بھی جنت میں ان کے ساتھ ہوں گے، اور سورہ مومن کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے نیک لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو اور ان کی اولادوں کو جنت میں داخل فرما۔ اچھا، یہاں ہمیں ایک اور بات سمجھے، سورۃ الکہف میں ہے، جیسے سورۃ الکہف میں ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اور خضر علیہ السلام نے خزانے کی حفاظت کی، کیونکہ وہ ان کا باپ نیک آدمی تھا، تو اگر اولاد والدین نیک لوگ ہیں تو ان کی دنیا میں بھی حفاظت کی جاتی ہے اور آخرت میں بھی ان کو والدین کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں اسلام یہ حکم کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا اعمال کا نظام ختم ہو جاتا ہے مگر 3 لوگوں سے، صدقۃ جاریہ، کو صدقہ جاریہ ایسا کر کے جو چل رہا ہے، اور علم ينتفع به، علم چھوڑ گیا جیسے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، او صدقۃ، اچھا، او والد صالح يدعو له، تو یہ جو دوسری علم ہے جو میں آپ لوگوں کو علم سکھاتا ہوں اس کے اوپر فائدہ اٹھایا کریں، آگے بھی سکھایا کریں تاکہ میرے مرنے کے بعد یہ علم میرے تو کام آ سکے۔ تو تیسرا، او والد صالح يدعو له، نیک اولاد جو دعا کرتی ہے۔ اچھا جی، اور اولاد کی نیکیاں بھی کام آتی ہیں والدین کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جی، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان جو ہے وہ مر جاتا ہے تو اس کا درجہ بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، تو بندہ بڑا پریشان ہوتا ہے، اللہ جی یہ تو میں نے نیکیاں کی نہیں ہے، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا کہاں سے آ گیا، مجھے اتنا بڑا رتبہ انعام کہاں سے آ گیا۔ جیسے انسان کو اچانک کوئی پیسے بہت زیادہ جا کے دے دے، یہ لو جناب، پوچھتا بھائی یہ پیسے کہاں سے آ گئے، تو انسان پوچھے گا اللہ جی یہ کہاں سے آ گیا، تو اللہ کہیں گے تیری اولاد تیرے پیچھے دعا کر رہی ہے۔ تو معزز سامعین، جو اولادوں والے سن رہے ہیں، سنیں گے، اپنی اولاد کو نیک بنانے کی کوشش کریں، ان کو دین کی تعلیم دیں، اور آپ لوگ خود دین سیکھیں، یہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو جنت میں کھیلیں گے، اور لا لغو فیہا ولا تأثیم، وہاں ہر طرح کی سہولتیں ہوں گی، اور خدمت کرنے کے لیے بچے ہوں گے، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، 24 نمبر آیت میں۔ دنیا کے بچے نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ اسپیشل جنت میں جنتیوں کی خدمت کرنے کے لیے خوبصورت بچے، دیکھیں بچے سب کو پسند ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں خدمت کرنے کے لیے، اور کیسے ہوں گے، غلمان، بچے لڑکے بیسیکلی ہوں گے، یعنی بالکل چھوٹے دودھ پیتے بچے نہیں، لڑکے جو خدمت کرنے کے لیے ہوں گے۔ کیسے ہوں گے، کتنے خوبصورت ہوں گے، کأنہم لؤلؤ مکنون، ایسے جیسے ہیرے ہیں، اس طرح موتی ہیں، اور کیسے موتی، جو چھپائے ہوئے ہیں۔ اور مطلب آپ سمجھ لیں کہ ایک موتی ہے جو باہر پڑا ہوا، ایک موتی جو چھپایا ہوا ہے، اس کے اوپر گرد بھی نہیں پڑتی۔ اتنے خوبصورت بچے ہوں گے جنتیوں کی خدمت کرنے کے لیے، بڑے نہیں ہوں گے وہ، اور جنت میں ہر جو ہمیں دنیا میں بوڑھے نہیں ہوں گے، بچے نہیں ہوں گے، سارے جنتی جوان ہوں گے، تو وہ بچے ہی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ فرمایا کہ وہ بچے ہی رہیں گے، بڑے نہیں ہوں گے، اور خدمت کے لیے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، آج کی رات ہمارے لیے باعث برکت بنا دے، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ 27ویں کی رات ہے، تو 27ویں رات کے زیادہ چانس ہوتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہو، سو اس کے اوپر زیادہ محنت کیجیے گا۔ سورۃ الطور کی آخری آیت، واصبر لحکم ربک، اپنے رب کا صبر کیجیے،
فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، پیچھے تھا بیان کیا گیا تھا کہ آپ کو لوگ تنگ کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی باتوں سے تنگ نہ ہو، صبر کریں، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، یعنی ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، جب کھڑے ہوں تو رب کی تسبیح بیان کریں، رات کو، صبح، ہر وقت تسبیح بیان کریں۔ تسبیح کا کیا ہے جی؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آگے ہے جی سورۃ النجم، والنجم اذا ہوا، ستارے قسم جب گرتا ہے، ما ضل صاحبکم وما غوی، آپ کے ساتھی جو ہیں یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ راہ سے ہٹکے ہیں نہ گمراہ ہیں۔ مشرکین کہتے تھے کہ آپ گمراہ ہو گئے ہیں نعوذ باللہ، تو اللہ نے کہا نہیں، وما ينطق عن الهوى، اور اپنی خواہش سے نہیں بولتے، ان هو الا وحی یوحی، جو بھی بات کرتے ہیں وہ وہی ہوا کرتی ہے۔ اس میں منکرین حدیث کے اوپر بہت بڑا رد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کرتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے، وہ اللہ کی بات ہوتی ہے، اپنی خواہش سے نہیں بولتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ جو بھی بولتے ہیں لکھ لیا کریں، آپ نے کہا قسم میرے رب کی، میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ تو اس آیت میں کتنا واضح ہے کہ حضور کی زبان مبارک سے جو بھی لفظ نکلتے ہیں وہ وہی ہوا کرتے ہیں، آپ اپنی خواہش سے نہیں بولتے۔ تو جو اہمیت قرآن کی ہے وہ اہمیت حدیث کی بھی ہے، قرآن بھی شریعت ہے، حدیث بھی شریعت ہے۔ قرآن کے یاد رکھیے کہ جو لوگ اہل قرآن ہیں وہ کہتے ہیں جی صرف قرآن اور قرآن، بھائی نہیں، قرآن کے ساتھ حدیث بڑی ضروری ہے۔ اگر قرآن کے ساتھ حدیث نہیں لائیں گے تو یہ تو گمراہی ہے۔ تو قرآن کے ساتھ حدیث کو ماننا بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح قرآن کو ماننا ضروری ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے جی صرف قرآن کو ماننا ہے تو یہ آدھے اسلام کے اوپر عمل کر رہا ہے، آدھے کے اوپر عمل نہیں کر رہا۔ اچھا جی آگے بات کی جا رہی ہے، یعنی آپ خواہش سے نہیں بولتے وہی ہوتی ہے، اس کو سکھایا ہے قوت والے نے۔ یہاں فرشتے کی بات ہے، اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، ابراہیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو 2 دفعہ اصل حالت میں دیکھا ہے۔ اچھا جی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یتبعون الا الظن، اکثر لوگ جو ہیں گمان کی پیروی کرتے ہیں اور جو ان کی خواہش ان کو دلاتے ہیں۔ عام للانسان ما تمنا، کیا انسان کے لیے وہی ہے جو وہ خواہش کرے گا؟ یہاں وہ شعر ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے دل کے ارمان مگر پھر بھی کم نکلے۔ یاد رکھیے گا دنیا میں خواہشات پوری نہیں ہو سکتی، ہاں فللہ الآخرۃ والأولیٰ، اللہ کے لیے آخرت ہے، جنت میں ساری خواہشیں پوری ہوں گی، اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے۔ آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، لوگوں کے پاس، زیادہ تر لوگوں کے پاس یقینی علم نہیں ہوتا، إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، یہ تو گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ گمان کیا ہوتا ہے؟ ویسے ہی سوچ رکھ لینا ذہن میں۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، گمان حق سے ذرا بھی کفایت نہیں کرتا۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ، ان سے منہ پھیریں جو آپ اعراض کریں، جو ہمارے ذکر سے دور ہو گیا۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ہی چاہتا ہے، اس کو چھوڑ دیں اس کے حال پہ۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، یہ ان کے علم کی انتہا ہے، کہتے ہیں جی ہم حق پہ ہیں۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، اللہ جانتا ہے کون گمراہ ہے اور کون حق پہ ہے۔ اس آیت میں کتنا واضح ہے کہ آپ فیصلے نہ کیا کریں ہم حق پہ اور وہ باطل پہ، فیصلہ رب نے کرنا ہے، اللہ نے فیصلہ کرنا ہے، تمہارا کام عمل کرنا۔ نیک لوگوں کی بات کی گئی ہے جی آیت نمبر 32 میں، الذین یجتنبون کبائر الاثم، جو لوگ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، والفواحش، اور واضح فحاشی کے کاموں سے بچتے ہیں، مگر چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں تو اللہ بڑی وسعت والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ هو اعلم بکم اذا انشاکم من الارض، اور اس نے جب تمہیں پیدا کیا ہے زمین سے، واذا انتم جن فی بطون امہاتکم، تم ماؤں کے پیٹوں میں تھے، وہ بھی اس وقت بھی تمہیں جانتا ہے۔ فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاک نہ کہا کرو۔ اچھا یہ بڑا مسئلہ ہے، انسان کو کہتا ہے میری تعریف کی جائے، یاد رکھیے یہ بھی نشہ ہے ایک، اور یہ اس سے جن لوگوں کو لگ جاتا ہے نا ان کو تباہ کر کے بھی ہی چھوڑتا ہے۔ جی بدگمانی سے کیسے بچیں؟ سر حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ مایوسی چھا جاتی ہے۔ بیٹا یہ آپ کے دیکھیں 2 سوال ہیں، ایک تو ہے جی بدگمانی سے کیسے بچیں۔ بیٹا ہم نے کل کے لیکچر میں بڑی ڈیٹیل سے بیان کیا تھا کہ اگر آپ کامیابی زندگی چاہتے ہیں تو بی پازیٹیو مائنڈ بنائیں اور نیگیٹیو نہ سوچیں۔ اگر آپ لوگ ایک ہنر سیکھ لیں کہ نیگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی پہ کنورٹ کرنا سیکھ لیں تو آپ اللہ کے فضل و کرم سے بہت بڑی کامیابی میں ہوں گے۔ تو اچھا سوچیں، جب اچھا سوچیں گے تو پھر آپ پازیٹیو بن جائیں گے، اچھا کریں لوگوں کے ساتھ تو آپ پھر پازیٹیو بن جائیں گے۔ دوسرا، حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ مایوسی چھا جاتی ہے۔ دیکھو بیٹا یہی دیکھیں اسٹوڈنٹس، یہی تو بات ہے نا،
ہمیں قرآن پڑھتے رہنا ہے، قرآن کی روزانہ تلاوت کریں. اس لیے تو میں عرض کرتا ہوں بیٹا جی، اور قرآن کو سیکھو. صرف تلاوت کرنا قرآن کی وہ سکون نہیں دیتا. جب آپ قرآن کو سمجھیں گے، تلاوت کریں گے نا، تو پھر مایوسی نہیں آئے گی، پھر گمراہی نہیں آئے گی، پھر رب سے دور نہیں جائیں گے. تو ترجمہ قرآن، میرا یہ پیغام قرآن فاؤنڈیشن، ہمارا مقصد قرآن کے فہم کو لوگوں تک پہنچانا، اور آسان سے آسان وے میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم کر رہے ہیں اس کے اوپر کام. اللہ ہماری نصرت فرمائے. تو جب آپ قرآن کے ساتھ مضبوط رہیں گے نا جی، تو پھر اللہ کے فضل و کرم سے مایوسی نہیں آئے گی. ہمیں اسلام کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. اور حالات کبھی بن جاتے ہیں کہ انسان تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے، لیکن اس کو سوچنا چاہیے کہ کبھی بھی حالات ایک جیسے نہیں رہتے. جی آیت نمبر 38 اور 39، اس میں بھی جس طرح پیچھے گزرا نا 2 آیتوں میں بڑا زبردست، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے 2 آیتوں میں بہت بڑے اصول بیان کر دیے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ لوگوں کا سب کا بہت شکریہ، بارک اللہ فیکم اجمعین. اچھا جی، تو آیت نمبر 38 سے اللہ فرماتے ہیں اللہ تازر وازرۃ وزر اخری، کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہے بھائی، ہر ایک اپنا ہی ذمہ دار. میں اپنا ذمہ دار ہوں، آپ اپنے ذمہ دار ہیں. میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے. تو اب پھر الجھنے کی ضرورت کیا ہے؟ کتنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں بحثوں میں. تو کون حق پہ ہے کون باطل پہ؟ اللہ نے یہاں کہا اللہ جانتا ہے کون حق پہ کون باطل پہ. اپنے آپ کو پاک نہ کہا کرو. تو کوئی کسی انسان کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اچھا جی، دوسرا اصول دے دیا 39 نمبر آیت میں کہ لیس للانسان الا ما سعى، انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے کوشش کرتا ہے. آپ نیک بننے کی کوشش کریں گے، نیک بن جائیں گے. نیکیاں کمائیں گے، مل جائیں گی. رزق کی کوشش کریں گے، مل جائے گا. بھائی کوشش کرنے کے ساتھ. اور یہ آیت اللہ نے قرآن مجید میں 2 جگہ پہ ارشاد فرمائی، اور بھی بہت زیادہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا یہ موضوع، کہ جس طرح 2 جگہ پہ یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جس کو خود نہ آپ اپنی حالت کے بدلنے کا خیال ہو، تو خود اپنی حالت کو بدلنا ہوتا ہے. تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ انسان کو وہی ملتا ہے جو کوشش کرتا ہے. ورنہ سعیہ سوف یرا، انسان کی کوشش وہ اس کو دکھائی جائے گی. ثم یجزاہ الجزاء الاوفی، اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا. کتنا بڑا اصول دے دیا کیا! اللہ اکبر. اصول دے دیا جی کہ انسان کی محنت اللہ نہیں رکھتا. محنت کریں، اللہ آپ کی محنت کبھی نہیں رکھے گا. یہ اللہ کا اصول ہے. من طالب الاولی سحر اللیالی، یہ عربی کا اصول ہے. جو راتوں کو بلندیاں چاہتا ہے وہ راتوں کو جاگتا ہے. من جد وجد، جو کوشش کرتا ہے اسے مل ہی جاتا ہے. آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پہلے 58 سمجھیں. آزفۃ العازفہ، قیامت کی منظر کشی کی گئی، قیامت کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا یہ لوگ تعجب کرتے ہیں اور ہنستے ہیں، روتے نہیں ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو، ہنسنا تمہارا بند ہو جائے، رونا زیادہ ہو جائے. وانتم سامدون، تم غفلت میں ہو. فاسجدوا للہ وعبدوا، سجدہ کرو اور عبادت کرو. اس میں سجدہ ہے. اب اگر آپ لوگوں کے پاس ابھی ایزی ہیں تو سجدہ فرما لیں یا بعد میں کر لیجئے گا. سورۃ القمر، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور سورج جو ہے چاند پھٹ گیا. اچھا، ایک تو اس کی آیت کی یہ تفسیر ہے کہ یہ قیامت کی بات کی جا رہی ہے کہ چاند پھٹ گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کی ڈیمانڈ کی وجہ سے انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیے. اس میں مفسرین نے بڑی ڈیٹیل بیان کی ہے کہ ایک چاند کا ٹکڑا جو ہے، کوئی کہتا ہے جی ایک مشرق کو گرا، ایک مغرب کو کہتا ہے ایک وہاں گرا، اور ایک ریاست کیرلا انڈیا کی جو ہے وہاں گرا. تو یہ اب اس کی اتھینٹسٹی کتنی ہے یہ تو نہیں کہی جا سکتی. بہرحال روایت بیان کی جاتی ہے کہ اس کا جو بادشاہ تھا وہ کیرلا کا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نے بندے بھیجے تو مسلمان ہو گیا تھا. بہرحال یہ ایک روایت مطلب تاریخی ایک بات ہے، لیکن بہرحال یہ تو کنفرم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا. وَيَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، جب بھی کوئی ان کو یاد دکھائی جاتی ہے تو کہتے ہیں جی یہ جادو ہے.
वकज़्ज़बू वत्तबऊ अहवाहुम वकुल्लु अम्रिन मुस्तक़बिर। अच्छा, वो पैरवी करते हैं अपनी ख्वाहिशात की और इसी तरह ये करते हैं। अच्छा जी, अच्छा कुरान मजीद में इस सूरह में अल्लाह ताला ने 4 जगह पे फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को आसान बना दिया तो है कोई नसीहत पकड़ने वाला। जिन लोगों ने हमारा कोर्स किया हुआ है उनको पता है कुरान कितना आसान है, जो नहीं कर सके मैं उनको थोड़ा सा समझा देता हूँ। बहुत से अल्फाज आते हैं कुरान मजीद के जिनके सिर्फ शुरू में अलिफ लाम को ख़त्म कर देने से वो उर्दू बन जाते हैं और आखिर में तनवीन को ख़त्म कर देने से उर्दू बन जाते हैं। हाँ, बाज़ सूरतों में 85% अल्फाज हैं जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, बाज़ सूरतों में 75% है, बाज़ सूरतों में 65%, और जो बहुत मुश्किल सूरतें हैं उनमें भी 55% अल्फाज ऐसे हैं जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आगाज़ किया है रमज़ान से पहले का। हम इंशाल्लाह हर महीने हम 1 महीने का कोर्स करवाया करेंगे जिसमें इंशाल्लाह जो लोग कर लिया करेंगे वो लोग कम अज़ कम आधे कुरान का तर्जुमा जान लिया करेंगे सिर्फ 1 महीने में। इंशाल्लाह ईद के बाद हम ये भी कोर्स शुरू कर रहे हैं, और जो डिटेल से तफसीर पढ़ना चाहेगा हम ईद के बाद वो भी कोर्स शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो 20 दिन लेक्चर्स में, महीने का कोर्स है तो 20 लेक्चर्स हैं, उसमें टेस्ट वगैरह भी होंगे। तो 20 लेक्चर्स में इंशाअल्लाह जो लोग लेंगे जो उर्दू लिखना पढ़ना जानते हैं, आधे कुरान के अल्फाज उनको समझ आ जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें चूँकि मैं PhD भी इसी में कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसके ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूँ, आप लोगों की दुआओं के साथ इस काम में लगा हुआ हूँ। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और नुसरत फरमाए मेरी, मेरे मिशन में मेरा रब मेरा साथी है और आप लोगों का भी इससे कभी मुझे साथ चाहिए। तो इतना कुरान आसान है। जिन लोगों ने इसकी अमली मशक करनी है वो यूट्यूब के ऊपर जाके हमारा एक लेक्चर सुन ले 1 घंटे का, उसको समझ आ जाएगी कि कुरान कितना आसान है। तो अल्लाह ने कहा आसान। अच्छा, लोग कहते हैं मुश्किल है, तो ये प्रोपेगेंडा करते हैं, और कई लोग जालिम कहते हैं जी कुरान पढ़ेंगे तो गुमराह हो जाएंगे। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। भाई कुरान पढ़ने से तो हिदायत मिलती है, गुमराही तो नहीं आती। तो बाज़ मौलवियों ने यह सिस्टम लगा दिया ये सिर्फ उलमा का काम है वो समझना। अच्छा, मैं आप लोगों को एक मज़े का वाक़या सुनाता हूँ। मैं चूँकि इस मिशन में लगा हुआ हूँ कुरान को फैलाना, लोगों में बयान करना, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन की वर्कशॉप करवाता हूँ महीने की, और 20 दिन में मैंने जैसे अर्ज़ की दावा किया अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों ने साबित किया। और इंशाअल्लाह मैं इसको सोशल मीडिया पे भी लेके आऊँगा। जिन बच्चों ने हमसे कोर्स किया था उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 20 दिन में कईयों ने 70% कुरान को लफ्ज़ी समझ लिया, कईयों ने 20%, और आधा हमारा मकसद होता है कम अज़ कम आधा। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 70 बच्चों ने हमसे सर्टिफिकेट लिया और 70 के 70 ने लिख के दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह अमली तौर पे साबित किया कि उनको आधे कुरान की समझ आ गई है। अच्छा, मैं इस मिशन के लिए ना सियालकोट के एक नाम नहीं लेता, ज़ाहिर बात है नाम लेते हैं तो फिर मसला होता है। एक बहुत मशहूर मदरसे में मुझे भेजा गया कि वहाँ जाके उनको बताएं और उनको कहें जी हमने ये मिशन शुरू किया है, तो फिर आप लोग भी इसमें मिशन में आए तो जो है करें। अच्छा, जो मदरसे के मुहतमिम थे वो मुझे मिले, पहले तो टाइम नहीं दे रहे थे। असल में मैं कभी टोपी पहनता हूँ कभी नहीं पहनता, तो आमतौर पे लोगों की नज़र में कईयों को नज़दीक मैं प्रोफेसर हूँ, कईयों के नज़दीक मैं हाफिज़ हूँ, कारी हूँ, लेकिन मैं यहाँ बता दूँ मैं ना हाफिज़ हूँ ना कारी हूँ, बस दीन का एक तालिब इल्म हूँ। अच्छा, वो मुहतमिम जो मदरसे के थे वो कहते हैं बड़े ना तकब्बुर से मुझे मिले और बड़ी नफ़रत से। असल में उनको पहले बता दिया गया था कि ये लोगों को कुरान सिखा रहा है, तो कहते हैं यार तू प्रोफेसर आदमी है, प्रोफेसर है, प्रोफेसर का क्या काम है दीन का? 14 इल्म चाहिए, 14 इल्म कुरान को सीखने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने प्रॉपर संदें ली हुई हैं, मदरसे से बाकायदा तौर पे पढ़ा हूँ। शायद वो मौलवी साहब इतना ना पढ़े हों जितनी मैंने डिग्रीज अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे की भी ली हैं। तो अच्छा, मैं जो आपको मज़े की बात बताने लगा हूँ ज़रा वो सुनिएगा। तो कहते हैं कि जो 14 इल्म चाहिए कुरान को समझने के लिए। मैंने कहा जनाब गिनवाएं कौन से 14 इल्म है? तो मौलवी साहब की बोलती बंद हो गई। 14 इल्म चाहिए, कौन से 14 इल्म चाहिए ज़ालिमों? तुम्हें अब सख्त लफ्ज़ नहीं बोलता, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। फिर उन्हें मैंने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मदरसे की बाकायदा तौर पर रस्मी तलीम ली है, 6 साल लहदाल पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह दरस निज़ामी की डिग्री ली, 8 साल में अमा खासा आलिया आलमिया किया, फाजल अरबी की डिग्री ली, नहव ग्रामर में तखस्सुस किया अल्लाह के फजल करम से। फिर
اس طرح کی چیزوں کو. اور اب یہ جو میں نے کورس بنایا ہے اس میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ ڈاکٹر علی عمران صاحب، میں ان کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں ان کے کام کو، قرآن اردو والے. پروفیسر عبد الرحمن طاہر صاحب بیت القرآن والے، ان سے ہیلپ لی. ڈاکٹر عبد الرحمن صاحب ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی والے، ان لوگوں نے الحمدللہ ان کی ہیلپ سے میں نے یہ نظام شروع کیا ہے. تو 14 علم چاہیے. کون سے 14 علم چاہیے؟ صرف عقل چاہیے، صرف قرآن کو سمجھنے کے لیے محبت چاہیے. آپ لوگ محبت لے کے آئیں، اور مجھے محبت والے لوگ چاہیے جو قرآن کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں. میں آپ لوگوں کو اللہ کے فضل و کرم سے جو 1 سال کا کورس کرے گا، جس طرح مدرسوں میں 6 سال میں قرآن کا عالم بنایا جاتا ہے، آپ لوگ 1 سال میں قرآن کی عالمہ اور قرآن کے عالم بنیں گے انشاءاللہ. اور 20 دن کے کورس میں آپ آدھے قرآن کے الفاظ کو سمجھیں گے انشاءاللہ. اور ہم نے ثابت کیا اتنا قرآن آسان ہے. 4 جگہ پہ اللہ نے یہی فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو آسانی کے طور پہ بنا لیا ہے، تو کیا کوئی ہے کوئی سمجھنے والا؟ سر وہ یہ بھی کہہ دیں گے جان لیں حکم قرآن کا تو واجب ہو جاتا ہے. اللہ اچھا جی بیٹا، بہت اچھا سوال ہے آپ کا کہ قرآن کا حکم پتہ چل گیا تو پھر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں، اب اگر آپ کو نہیں پتا تو پھر واجب نہیں ہے کیا؟ اب قرآن کے جتنے حکم ہیں، کون سا حکم ہے جو آپ کو نہیں پتا؟ نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، تو سب کا آپ کو پتا ہے. اگر آپ کو نہیں بھی پتا نا تو وہ واجب ہوتا ہے. یہ کسی نے فضول بات کی ہے صرف قرآن سے دور کرنے کے لیے. اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ جو لوگ قرآن سے یہ پراپیگنڈا کرتے ہیں، یہ پراپیگنڈا بہت بڑا، بیسیکلی جس طرح یہ کہتے ہیں نا کہ مسلمان دہشت گرد ہوتا ہے، یہ پراپیگنڈا ہے. مسلمان دہشت گرد ہوتا ہے کیسے؟ ایک ہندو اسکالر کہتا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہو کیسے سکتا ہے کہ جن کے مذہب نے یہ تعلیم دی کہ بکری کو ذبح کرتے ہوئے بھی بکری کے سامنے بکری ذبح نہیں کرنی، کہ بکری کو تکلیف ہوگی، وہ مذہب دہشت گردی کا کیسے درس دے سکتا ہے؟ اور دوسرا ایک انگریز اسکالر کہتا ہے اور جس مذہب میں پانی بہانے کی اجازت نہیں ہے، پانی ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ خون بہانے کا درس کیسے دے سکتا ہے؟ جس طرح یہ پراپیگنڈا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہوتا ہے، یہ بھی اور یہ بے قانون نے کیا، اور یہ پراپیگنڈا ہمارے اپنوں نے کیا کہ قرآن مشکل ہے. متا ایک کہ وہ مجھے شعر میری نکل گیا ذہن سے، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، گوادی ہم نے میراث جو اسلاف سے پائی تھی، سوریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، کاش ہم قرآن کی طرف آئیں. تو اللہ تعالیٰ نے 4 جگہ پہ فرمایا کہ قرآن آسان ہم نے کر دیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ اللہ اکبر کبیرہ. اچھا جی، اب آگے ہے جی سورۃ الرحمن. سورۃ الرحمن کے بارے میں ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو دلہن کہا گیا ہے قرآن کی، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ثابت نہیں ہے، ضعیف روایت ہے. ضعیف روایت کیا ہوتی ہے؟ یاد رکھیے گا، صحیح حدیث کے لیے مطلب جو پایا تکمیل تک پہنچی ہے 5 شرطیں ہیں. متصل سندہ بنقل العدل ضابط عن مثلہ لا منتہا من غیر شذوذ ولا الہ. 5 شرطیں ہیں یہ. سند ملی ہوئی ہو، راوی سارے عادل ضابط ہوں، شاذ نہ ہو، علت نہ ہو، تو یہ صحیح حدیث کی شرطیں ہیں. اچھا جی، مدلس نہ ہو راوی اس کا کوئی، تو یہ حدیث کی صحیح کی شرطیں ہیں. ضعیف حدیث کیا ہوتی ہے؟ آپ لوگوں کو چونکہ علم نہیں ہے ان چیزوں کا، سو میں آپ کو آسانی سے یہ سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پہ کوئی بات یہ کہتا ہے جی عمران خان نے یہ کہی ہے بات، تو عمران خان سے کوئی پوچھنے جائے، ویریفائی کرے، بھائی جناب کہی ہے بات، کہتا نو میں تو نہیں کہی. اب جیسے آپ کو میں تو یہ جو ہوگی یہ ضعیف بات ہوگی. تو ایک بندہ کہتا ہے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ویریفائی کیا جائے کیا واقعی فرمایا تو نہیں فرمایا ہوتا. اس کی میں آپ لوگوں کو چھوٹی سی مثال کچھ اس طرح سے دوں. سوشل میڈیا پہ پیچھے کل 2 دن سے پھیلا تھا، یہ طالبان نے جہاد کشمیر کا اعلان کر دیا. طالبان سے پوچھا گیا ان کو، سانو تو کوئی پتہ نہیں. مزید سمجھیں،
ایک راوی ہے وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے امام بخاری سے سنا، مثال کے طور پہ اب امام بخاری جو ہیں 256 ہجری کو فوت ہو گئے تھے، 256 ہجری کو فوت ہو گئے. اب یہ بندہ جو ہے 256 ہجری کو پیدا ہو رہا ہے یا 250 ہجری کو پیدا ہو رہا ہے، تو 6 سال کا تھا جب امام بخاری فوت ہو گئے، تو 6 سال میں جا کے اس نے حدیثیں سن لی تھیں. یا پھر ایک بندہ یمن رہتا ہے، ایک بندہ جو رہتا ہے جناب اعلیٰ دور سمرقند بخارا میں، تو وہ کبھی گیا ہی نہیں. امام مالک کے بارے میں کوئی کہے کہ امام مالک مدینے سے باہر گئے ہی نہیں، تو یہ ایک اسماء و رجال کا علم ہے. تو جب پایا تکمیل تک بات نہیں پہنچے تو اس کو ضعیف کہتے ہیں. تو یہ روایت ضعیف ہے کہ یہ دلہن ہے قرآن مجید کی، جس طرح یاسین کے بارے میں کہتے ہیں جی مردوں کو پڑھائیں اور یہ معاملات کریں. اسی طرح کچھ روایات لوگ بیان کرتے ہیں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، یہ اپنی طرف سے لوگوں نے بنائی ہوئی. ہاں اس میں برکت بڑی ہے. لاہور کے جنرل ہاسپٹل میں ڈاکٹرز کی ایک ٹیم نے جو وینٹیلیٹر کے اوپر مریض پڑے ہوئے تھے آئی سی یو میں، ان کو سورہ رحمان کے ساتھ علاج کیا. ان کو سورہ رحمان ان کو سنائی جاتی تھی، جس طرح میڈیسن دیتے تھے صبح دوپہر شام، تو سورہ رحمان کے ساتھ بھی ان کو دم کیا جاتا تھا، صرف سننی ہے. تو یہ بہت بڑی شفا ہے، قرآن پورے کا پورا شفا ہے. الرحمن، اچھا جی الرحمن، اللہ تعالیٰ نے رحمان سے ذکر کیا. الرحمن رحمان، علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا. سب سے بڑی نعمت اللہ نے یہاں بیان کی، قرآن سکھایا. خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان، انسان کو بولنا سکھایا. سب سے بڑا انسان کی طاقت نعمت بولنا ہے. آپ بول کے تبلیغ کریں دین کی. تو قرآن کو سکھایا، اسی لیے فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے. سیکھنا سکھانا پڑھنا پڑھانا نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا. سیکھنا سکھانا اس کے معنی کے اوپر غور و فکر کرنا، تدبر کرنا. الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب سے ہیں، ایسے نہیں پیدا کر دیے گئے جس طرح دہر یہ لوگ سمجھتے ہیں. والنجم والشجر یسجدان، ستارے اور سورج یہ جو درخت ہے سجدہ کر رہے ہیں. جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا تھا یسبح الرعد بحمدہ، کڑک بھی تسبیح بیان کرتی ہے. اور ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں جانتے. آسمان کو ہم نے بلند کیا، میزان کو بنایا. میزان میں سرکشی نہیں کرنی، یعنی وزن میں آگے پیچھے نہیں کرنی، وزن کو قائم کرو، وزن کو کم نہیں کرنا. والارض وضعها للانام، زمین کو مخلوق کے لیے بنایا، اس میں پھل ہیں، کھجوریں ہیں، دانے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ آیت 31 دفعہ آئی، 78 اس کی آیات ہیں، اور 31 دفعہ 31 آیات میں 31 دفعہ اس کو رپیٹ کیا گیا کہ تم رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، میں نے جنوں کے پاس یہ آیات پڑھی تو جنوں نے کہا، جواب دیا کہ اللہ ہم تیری کوئی بھی نعمت نہیں جھٹلاتے. تو یہ انسانوں اور جنوں کو کہا گیا کہ انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اتنی نعمتیں ہیں رب کی، اتنی نعمتیں ہیں، کس کس کو جھٹلاؤ گے. کچھ دنیا میں ہیں، کچھ آخرت میں ہیں، تو کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. انسان کو مٹی سے پیدا کیا، جنوں سے آگ سے پیدا کیا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کو کیسے جھٹلاؤ گے. مشرق کو پیدا کیا، مغرب، اچھا مشرق کہیں اور مغرب ہے، ہاں کہ مشرق ایک ہے اور مغرب ایک ہے، تو اس سے کیا مراد ہے. اللہ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ فرمایا رب المشارق، مشارق کا رب ہے. تو مشرق تو ایک، تو یہ کیوں کہا. روزانہ سورج جو نکلتا ہے نا جی، تو روزانہ جگہ چینج کرتا ہے، اسی لیے وہ دن کم بڑھتے رہتے ہیں اور چھوٹے ہوتے رہتے ہیں. تو روزانہ سورج کے نکلنے کی جگہ اور غروب ہونے کی جگہ علیحدہ ہوتی ہے. تو اس لیے رب المشارق اور رب المغارب کہا، اور رب المشرقین، دو مشرقوں اور مغربوں کا رب کہا. جب دو کہا جائے تو مطلب وہ انتہا دوسری اور دوسری انتہا، اور مغرب اس کی دوسری انتہا شمال کی طرف اور جنوب کی طرف. مرج البحرین یلتقیان، دو سمندر ملتے ہیں، ان کے درمیان پردہ ہے. آپ لوگ گوگل پہ کریں تو سمندر ہے. کیسا رب کی کاریگری ہے، حالانکہ پانی کا کام ملنا، لیکن درمیان میں پردہ، کوئی دیوار بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کا نظام ایسا ہے کہ وہ دو سمندر آپس میں مل نہیں سکتے. اللہ اکبر کبیرہ. یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، یہاں سے سمندروں سے ہیرے موتی نکلتے ہیں. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. کشتیاں چلتی ہیں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. کل من علیہا فان، او انسانوں اور جنوں کی جماعت، یہ بات کو اچھی طرح سے جان لو، ہر ایک چیز فنا ہونے والی ہے، ہر ایک چیز ختم ہونے والی ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہمیشہ رہنے والی ذات صرف رب کی ہے.
بقا صرف رب کو ہے، کسی نے یہاں قائم نہیں رہنا، ہر ایک نے ختم ہو جانا ہے۔ جب ختم ہو جانا ہے ہم اعمال پھر کیوں نہ کریں، ہم ایسے اعمال پھر کیوں نہ کریں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، اللہ ہر دن ایک حالت میں رہتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، ان قریب ہم تمہارے لیے فارغ ہوں گے، مطلب تمہارا حساب کتاب ہوگا۔ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، یا جنوں اور انسانوں اگر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ لو، آسمانوں اور زمینوں کے کنارے سے نکل کے تو دکھاؤ، نہیں نکل سکتے۔ اس میں بھی بہت بڑی سائنسی حقیقت ہے، آج کی سائنس نے یہ ثابت کر دیا کہ کوئی آسمان اور زمین سے باہر نکل کے دکھائے نہیں نکل سکتا، اتنی بڑی کائنات ہے۔ ہزاروں جہاز بنا لو اور تمہارے ہزاروں جہاز بھی کتنی مرضی بھی سپیڈ ہو اس تک نہیں پہنچ سکتے، آسمان کو سر نہیں کر سکتے۔ اور سائنسدان بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے بڑی ٹیکنالوجی حاصل کر لی، تم تو چھوٹی سی زمین کو سر نہیں کر سکے، برے اعظم انٹارکٹیکا جو ہے اس کو سر نہیں کر سکے، برمودا ٹرائی اینگل میں نہیں جا سکے، تم نہیں جا سکے کہ وہاں کیا ہے، تم بات کرتے ہو آسمان اور زمین کو سر کرنے کی، تم اور بات کرتے ہو کہ ٹیکنالوجی نے بڑی ترقی کر لی۔ ایک کرونا آیا تو سب کی بولتیاں بند نہیں کر دی، رب نے داد دکھا دیا، ان المالک، میں بادشاہ ہوں، این ملوک الارض، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں، این الجبارون، این المتکبرون، کہاں ہیں تکبر کرنے والے، کہاں ہیں ظالم۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنوں اور انسانوں اگر عمل نہیں کرنے، اگر رب کے اوپر یقین نہیں کرنا تو بھاگ جاؤ پھر، جیسے شاعر بھی کہتا ہے نا، گناہ کرنا ہے تو ایسی جگہ تلاش کر جہاں خدا نہیں ہے۔ دوسرے شاعر نے پھر کہا کہ گناہ کرنا ہے تو کافر کے دل میں جا کے کر، وہاں خدا نہیں ہے۔ تیسرے شاعر نے کہا دیکھ کے آیا ہوں کافر کے دل سے، خدا وہاں بھی ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہے۔ تو کہاں جاؤ گے، کہاں جاؤ گے؟ تم زمین و آسمان کے کناروں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، تیل کی تلچھٹ کی طرح یہ آسمان بن جائے گا۔ تم رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، مجرموں کو ان کی پیشانیوں سے پہچانا جائے گا، پکڑا جائے گا قدموں سے اور پیشانیوں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتی جب آئیں گے وضو کے اعضاء ان کے چمک رہے ہوں گے، پیشانیاں چمک رہی ہوں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کثرت سے وضو کیا کریں، رب والے بنا کریں، اللہ تعالیٰ پیشانیوں سے پہچانے جائیں گے نیک لوگ۔ اللہ اکبر۔ جہنم کی بات کی گئی، فرمایا جنت کی بات کی اللہ تعالیٰ نے، جنت بھی ہے ذوات افنان، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ یہ رمضان کا مقصد تقویٰ حاصل کرنا تھا، متقی ہونا میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، یہ ایک کیفیت کا نام ہے کہ انسان اپنے اندر یہ کیفیت پیدا کر لے، پکی پکی کیفیت بن جائے انسان کی کہ جب بھی گناہ کرنے کی کوئی دعوت دے یا گناہ کرنے کو دل چاہ رہا ہے یا موقع مل گیا ہے، فوراً آپ کے اندر دل کے اندر جو ایمان ہے وہ الارمنگ کرنے لگ جائے، نا 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 یہ گناہ نہیں کرنا۔ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے متقی ہونا، یہ ہے رب کا ڈر۔ ڈر کیا ہے؟ سارے اعمال جو شریعت نے ہمیں حکم دیے ان کو کرنے کی کوشش کرنا، جن سے منع کیا گیا ان سے رک جانا، یہ ہے تقویٰ۔ تو رب سے ڈرنا، یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا کہ 5 سوال اس سے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یتحرک قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5، کوئی بھی انسان قیامت والے دن حرکت نہیں کر سکے گا یہاں تک اسے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ عن عمرہ فیما افناہ، عمر کہاں گزاری تھی، وعن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کہاں پرانی کی۔ اب دیکھیں عمر کے اندر جوانی بھی ہے لیکن جوانی کا اسپیشل سوال ہوگا۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا جوانی پھر نہیں آنی، قسم رب کی جوانی پھر نہیں آنی، اس میں عبادت کر لیں، رب کو راضی کر لیں، غریبوں کی مدد کر لیں، اپنے والدین کے بوجھ ہلکے کر لے، ان کی خدمتیں کر لے، قوت رب نے دی ہے اس سے فائدہ اٹھا لے۔ جوانی کے بارے میں اسپیشل سوال ہوگا۔ جوانی میں عبادت کرنا یہ انبیاء کا کام ہے، کاش ہم بھی کر لیں۔ جوانوں
وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہو بیدار ذرا بھوکاری. یہ جوانی ہمیں یہ بتلاتی ہے ہم رب کی بندگی کر لیں. یہ جوانی ہمیں یہ بتلاتی ہے ہم عبادت میں جستجو کر لیں. یہ جوانی ہمیں یہ بتلاتی ہے ہم رب کے بندے بن جائیں. اچھا یہ تو نانا بات ہوئی کہ جب انسان گناہ کرنے کی طاقت ہی نہ ہو اور پھر کہے جی میں گناہ نہیں کرتا. یہ کیا بات ہوئی؟ جب بوڑھا ہو جائے ہیں جی اور کہے جی میری کیا بات ہے میں گناہ نہیں کرتا، اور جب طاقت تھی تیرے پاس اس وقت نہیں گناہ کرتا تھا. بات تو یہ تھی. اچھا کسی کو موقع ہی نہ ملے اور کہے جی میں گناہ نہیں کرتا. اور بات تو یہ ہے جب آپ کو موقع ملے سارے مواقع موجود ہیں پر کہیں انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو جوانی کا سوال ہوگا. تیسرا سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا. چوتھا سوال ہوگا مال خرچ کہاں کیا. ہم سمجھتے ہیں ہم مال کے مالک ہیں، مال کہاں سے کمایا، سورس آف انکم کیا تھا. پھر پانچواں سوال ہوگا علم کے مطابق عمل کتنا کیا. جو علم تھا تو علم تو سب کو ہے نا، جھوٹ نہیں بولنا. علم تو سب کو ہے نا، زیادتی نہیں کرنا. علم تو سب کو ہے نا. تو جو بیسک علم ہوتا ہے اس کا تقریباً اکثر لوگوں کو پتا ہوتا ہے. جنت کی بات کی گئی کہ خوشے والے 2 باغات ہیں، باغات بھی 2 ہی اللہ دے گا ان کو. اللہ اکبر. من کل فاکہۃ زوجان، ہر پھل کے بھی 2 قسمیں ہوں گی. متکئین علی فروش بطائنہ من استبرق، تکیے لگائے ہوئے ہوں گے تختوں کے اوپر جو بادشاہ اتنے بڑے بڑے تخت ہوں گے. ریشمی لباس ہوگا. فیہن قاصرات الطرف، نیچی نگاہیں والی بیویاں ہوں گی. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کسی انسان نے جن نے کبھی چھوا تک نہیں ہوگا. جنت کی ساری نعمتوں کے بارے میں ہے، کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، نہ کسی نے چک کے دیکھا، نہ کسی نے کان کے بارے میں ان کے سنا. انسان تصور نہیں کر سکتا. یہ صرف بتانے کے لیے ہے، ورنہ جنت کی ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ انسان تصور نہیں کر سکتا کتنی اچھی نعمتیں ہوں گی. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا نیکی کا بدلہ نیکی نہیں ہے؟ مطلب جو تم نیکیاں کرتے ہو نا جی اس کا بدلہ نیکی ہے. آج نیکی کرو گے اور نیکی اگر ضائع نہیں کرو گے رب اس کا بدلہ دے گا. اچھا جی دوسرے باغات کی بات کی گئی. ومن دونہما جنتان، وہ 2 باغات تھے نا، ان کے علاوہ اور 2 باغات ہیں. تو درجے کے حوالے سے، رتبے کے حوالے سے، جیسے آگے ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ 3 گروہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3 گروہ ہیں. ایک ہے السابقون الاولون، یہ سابقون الاولون کی بات ہے. سب سے اعلیٰ درجہ نبیین، صدیقین، شہداء کا ہوتا ہے جو سبقت لے جانے والے ہوتے ہیں. دوسرے اصحاب الیمین، نیک لوگ. اور تیسرے گنہگار لوگ. تو گنہگاروں کے لیے جو حد سے بڑھنے والے ہیں ان کے لیے جہنم، جنتیوں کے لیے، عام جنتیوں کے لیے عام جنت، لیکن جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ان کے لیے خاص جنت. تو یہ خاص جنت کی پیچھے بات کی جا رہی ہے، تو یہ تھوڑی عام لوگوں کی بات. فیہن خیرات حسان، اس میں اچھے ہیں. حور مقصورات فی الخیام، یہاں بھی حوروں کی بات ہے. حوریں جنتی ہیں. بعض لوگ حوروں کا بھی انکار کرتے ہیں کہ یہ جنتی عورتیں ہی حوریں ہوں گی. نہیں، جنتی عورتیں ہیں ان کو ابھی حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت بنایا جائے گا. لیکن حوریں جو ہیں اور وہ جو جنت میں جائیں گی، حوریں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی اسپیشل مخلوق ہے. جس طرح بچے میں نے جیسے پیچھے ہم نے بیان کیا سورۃ طور میں بیان کیا گیا کہ وہ اسپیشل بچے رہیں گے اور ہیرے موتیوں کی طرح چمکیں گے. تو جس طرح وہ ہوں گے نا جی، اسی طرح حوریں بھی اللہ تعالیٰ نے اسپیشل مخلوق پیدا کی ہے. تو یہ مردوں کے لیے اسپیشل اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ساری نعمتیں عطا فرمائے. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کسی انسان نے چھوا نہیں ہوگا اور نہ کسی جن نے. آخر میں الرحمن سے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا. الرحمن، پھر کہا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، با برکت ہے تیرے رب کا نام جو عزت والا ہے اور جلال والا ہے. اب آگے ہے جی سورۃ الواقعہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا گیا آپ بوڑھے ہو گئے ہیں جلدی، کہا مجھے سورۃ التکویر، سورۃ الواقعہ، سورۃ النبا نے بوڑھا کر دیا ہے. اذا وقعت الواقعہ، جب واقعہ ہونے والی واقعہ ہوگی، لیس لوقعتھا کاذبہ، اس کا واقعہ ہونا جھوٹ نہیں ہے. خافضۃ رافعہ، خافضۃ رافعہ، جھکی ہوئی نگاہیں ہوں گی اور بلند ہوں گی. اذا رجت الارض رجا، زمین کو کپ کپا دیا جائے گا، پہاڑوں کو ہلا دیا جائے گا. اللہ اکبر. وکنتم ازواجا ثلاثہ، تمہارے 3 گروہ ہوں گے. جس طرح میں نے ابھی بیان کیا، ابھی سورۃ الرحمن میں گزرا. ہر سورت کا دوسرے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. تو پیچھے بیان کیا گیا نا 3 لوگوں کی بات کی گئی، جہنمیوں کی، پھر جنتیوں کے جو اعلیٰ درجے کے ہیں یعنی سبقت لے جانے والے، اور جو عام جنتی ہیں.
یہاں کہا لوگوں تمہارے 3 گروہ ہیں، اصحاب المیمنہ دائیں ہاتھ والے جن کی نیکیاں زیادہ ہیں اور گناہ کم ہیں، اور بائیں ہاتھ والے مطلب جن کی نیکیاں کم ہیں گناہ زیادہ ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، اور تیسرے والسابقون السابقون آگے بڑھنے والے، اولئک المقربون یہ خاص مقرب لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آگے بڑھنے والوں میں سے، سبقت لے جانے والوں میں سے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقرب بندوں میں سے بنا لے۔ فی جنات النعیم وہ نعمتوں والی جنت میں ہوں گے، ثلۃ من الاولین تھوڑے سے پہلو میں سے بھی ہوں گے بعد میں بھی ہوں گے۔ تو ان کی اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مقربین میں سے بنا دے۔ آج کی رات میں اگر آپ لوگ عبادت کر لیں کما حق ہو، یاد رکھیے گا 27ویں کی رات کے بارے میں زیادہ روایات ملتی ہیں کہ زیادہ چانس ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات ہو، تو اگر آپ لوگ زیادہ سے زیادہ عبادات کر لیں، اتنی عبادات کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مقربین میں سے بنا لے۔ اللہ اکبر کبیر، اور اللہ بنائے گا جب نیکیوں کی کثرت کریں گے، جب گناہوں کو چھوڑ دیں گے۔ انہ لقرآن کریم آیت نمبر 77 پہ آئیے گا، بڑا اہم مسئلہ آپ لوگوں نے سمجھنا ہے انشاءاللہ۔ فی کتاب مکنون چھپائی ہوئی کتاب میں ہے، قرآن کی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو لوح محفوظ ہے وہاں قرآن لکھا ہوا ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو وہاں نہیں چھوتے مگر بہت پاک کیے ہوئے لوگ، تو اس مطہرون سے مراد فرشتے ہیں۔ اچھا جی، بڑا ہی اہم مسئلہ یہاں ہم لوگوں نے انشاءاللہ سمجھنا ہے کہ کیا جو ایک ہوتا ہے حدث اکبر، ایک ہوتا ہے حدث اصغر۔ حدث مطلب بے وضو ہونا، کہ کیا بے وضو کی حالت میں انسان قرآن کو چھو سکتا ہے؟ تو جی بالکل چھو سکتا ہے، ایک ذرہ برابر بھی اس میں حرج نہیں ہے کہ وضو کے بغیر انسان قرآن کو چھو سکتا ہے۔ اب دیکھیں اصل میں میری بات کو تدبر کیجئے گا، ذرا اپنی دماغ میں اس کو جگہ دیجئے گا، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ ہم نے قرآن کو اپنے آپ سے دور کر دیا کہ جی اتنی شرطیں لگا دیں کہ اتنی شرطیں ہوں گی، 14 علم ہوں گے تو پھر سیکھیں، اونچی چھتی پہ رکھ دیا، پڑھے ہی نہ، اور اتنی شرطیں لگا لیں کہ وضو ہوگا تو پھر قرآن پڑھیں۔ بھائی نہیں، وضو صرف اور صرف طواف کے لیے اور نماز کے لیے شرط ہے، ٹھیک ہے، وضو میں رہنا اچھی بات ہے، لیکن یہ فرض نہیں ہے۔ وضو کی حالت میں کہ جی کئی لوگ کہتے ہیں جی وضو ہوگا تو قرآن چھوئیں گے، تو یہ جو بات کی جائے نا مطہرون، اس کی میں آپ لوگوں کو ساری ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہ فرشتوں کی بات ہے، اور انسان جو ہے اور مسلمان وہ پاک ہی ہوتا ہے، مسلمان کبھی وہ پلید نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے گا کہ اگر انسان جنابت کی حالت میں ہے یا خواتین کو مینسز ہیں تو مینسز کی حالت میں بھی عورتیں پلید نہیں ہوتی، یا اگر مرد جنبی ہیں تو وہ پلید نہیں ہو جاتا۔ دونوں حدیث سے میں سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں تھے مسجد میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی بیٹا دیکھیں یہ سوال تھا نا جی آپ کا بیٹا، یہ رب سے مانگتے ہیں گناہ سے چھٹکارا ملتا ہے۔ دیکھیں بیٹا یہ آپ ذرا واٹس ایپ پہ بھی پوچھ سکتے ہیں، اور یہ پوچھیں پھر میں انشاءاللہ میں آپ کو بعد میں بھی جواب دیتا ہوں۔ میں اس کا ذرا ڈیٹیل سے جواب دے چکا ہوں، ابھی چونکہ ہماری 2-3 باتیں رہتی ہیں بڑی اہم، ان کو سمجھیں آپ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے اور امی عائشہ صدیقہ کو کہا مجھے ایک کپڑا پکڑاؤ جس پہ نماز پڑھنی تھی، تو انہوں نے کہا میں تو حائضہ ہوں۔ فرمایا ان حیضتک لیست فی یدک، تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، مطلب تیرے ہاتھ پلید نہیں ہے۔ یہودی سمجھتے تھے، خواتین کو علیحدہ کر دیتے کہ جب حائضہ ہوتی تھیں تو وہ پلید ہو جاتی ہیں، تو یہ یہودیوں کا تھا۔ اسلام نے عورت کو عزت دی، اور یہودی جب عورتوں کے اوپر، آج بھی کلاش قبیلے میں، کافرستان بھی اسے کہتے ہیں، چترال میں عورتوں کو جب مینسز کی حالت ہوتی ہے تو ان کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے، بالکل علیحدہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ مومن چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے وہ پلید نہیں ہوتا، نہ ہوتی۔ اچھا جی، اب مرد جو جنبی ہو تو وہ پلید نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جا رہے تھے، اب صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ساتھ جا رہے تھے۔ اچھا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اچانک کھسک گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہنی ہوگی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نہیں تھے، بعد میں پوچھا ابو ہریرہ تو کہاں چلا گیا تھا؟ کہا یا رسول اللہ میں جنبی تھا تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ آپ کے ساتھ میں رہوں، کہ میں جنبی ہوں، جنابت کی حالت میں ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ ان المؤمن لا ینجس، مومن کبھی پلید نہیں ہوتا۔
تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا یمسہ الا طاہر کہ قرآن کو نہ چھوئے مگر طاہر بندہ پاک، اس کا مطلب وضو نہیں ہے۔ مومن، جس طرح میں نے دونوں حدیثیں آپ کو سنا دی، مومن چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو وہ پلید ہوتا ہی نہیں ہے۔ اچھا، اس سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ کافر مومن اس کو چھوئے، کافر نہ چھوئے۔ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر پلید ہوتا ہے کہ اس کو قرآن کو جب کافرستان میں جانا ہو، کافروں کے ملک میں، تو اس کو نہ لے کے جاؤ کہیں اس کی بے حرمتی نہ کو کرے۔ اچھا جی، اب ہم نے یہ سمجھنا ہے، پہلی بات سمجھ آ گئی کہ وضو کی حالت میں ضروری نہیں ہے کہ وضو کیا ہو، وضو کے بغیر آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، قرآن کو چھو سکتے ہیں۔ اب دوسرا مسئلہ کہ جب انسان جنبی ہو یا خواتین مینسز کی حالت میں ہوں، جب انہوں نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی، تو پھر کیا وہ قرآن کو چھو سکتی ہیں؟ تو اس میں بھی دو موقف ہیں، بلکہ 3 موقف ہیں قرآن کو چھونے کے حوالے سے۔ کوئی تو کہتے ہیں جی وضو کرنا فرض ہے، ضروری ہے، ان کی بات درست نہیں ہے، میں نے آپ کو دلائل دے دیے۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کسی بھی حالت میں قرآن کو چھوا جا سکتا ہے، بے وضو ہوں چاہے جنبی ہوں، چاہے عورتیں مینسز کی حالت میں ہوں، نفاس کی حالت میں ہوں، وہ مرد بھی عورتیں بھی چھو سکتے ہیں۔ یہ دوسرا موقف ہے۔ تو محسوس ہوتا ہے یہ احتیاط والا موقف نہیں ہے۔ احتیاط والا موقف یہ ہے کہ جب انسان مرد جنبی ہے تو نہ چھوئے قرآن کو، ہاتھ نہ لگائے۔ اسی طرح خواتین جو ہیں مینسز کی حالت میں ہیں تو قرآن کو ہاتھ نہ لگائیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مینسز کی حالت میں ہیں یا نفاس کی حالت میں تو قرآن پڑھنا نہیں ہے۔ کئی لوگ بہت بے وقوف ہوتے ہیں، عقل کے پرلے درجے کے لوگ، اور 6-7 دن، دیکھیں مینسز کی حالت مختلف ہوتی ہے، کئیوں کے 3 دن ہے، کئیوں کے 4 دن، کئیوں کے 5 دن، کئیوں کے 6 دن، کئیوں کے 10 دن بھی ہوتے ہیں۔ ہر خاتون کا اپنا اپنا حساب ہوتا ہے۔ اور جو عورت پر جو ہے بچہ ہوا کسی عورت کا 40 دن اس نے نفاس کی حالت میں رہنا، نماز نہیں پڑھنی، قرآن نہیں پڑھے گی، اللہ کا نام نہیں لے گی، ایسے لوگوں کو کچھ احساس کرنا چاہیے۔ تو پڑھ سکتی ہے قرآن، زبانی پڑھ سکتی ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، 3 موضوع سمجھ آ گیا جی، 3 موقف۔ تو سب سے احتیاط والا موقف یہ ہے کہ وضو تو کرنا کوئی ضرورت نہیں ہے قرآن کو چھونے کے لیے، لیکن جب جنبی ہیں، جنابت کی حالت میں ہیں، تو اس وقت تک قرآن کو نہ چھوئیں جب تک آپ طہارت حاصل نہ کر لیں، وضو نہیں، مکمل آپ غسل نہ کر لیں۔ تو خواتین مینسز کی حالت میں ہیں تو چھوئیں نہ، نفاس کی حالت میں ہیں تو بہتر ہے، علماء کہتے ہیں نہیں چھو سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن زیادہ احتیاط والا موقف یہ ہے۔ میں نے آپ کو دوسرا موقف بھی بتا دیا، ٹھیک ہے جی، جس پہ آپ لوگوں نے عمل کرنا ہے، میں نے یہی بتا دیا کہ بہتر یہ ہے۔ اب اگر موبائل ہے، موبائل میں تو وہ چھونا نہیں ہوتا، پیج تو نہیں نہ ہوتا نا، جس طرح یہ پیج ہے، یہ الفاظ کو چھوا تو نہیں جاتا ہوتا نا جی، تو وہ تو ایک بیسیکلی ایک فائل ہوتی ہے، چپ ہوتی ہے، اس کے اندر وہ سیو ہو جاتا ہے۔ تو اس میں بھی اختلاف ہے۔ مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ جو موبائل سے اگر کوئی خواتین پڑھتی ہیں مینسز کی حالت میں تو یا نفاس کی حالت میں موبائل سے، چونکہ وہ چھونا نہیں ہوتا تو وہ جائز ہے۔ اب چھوئیں نہ، ویسے قرآن کو پڑھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ چکی ہوگی۔ اب آگے ہے جی سورۃ الحدید۔ حدید لوہے کو کہتے ہیں، لوہے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوہا کے اندر بہت سے فوائد ہیں۔ آیت نمبر 11، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، فیضاعفہ لہ، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کرے۔ اللہ دیکھیں، اللہ کے بندوں پہ خرچ کرنا، اللہ کے دین پہ خرچ کرنا، اللہ کہتا ہے یہ قرض دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا لوگوں کے پاس وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کرتے ہوئے ڈر جائیں؟ وما نازل من الحق، اور جو اللہ نے حق نازل کیا، یہ کتاب پڑھتے پڑھتے ان کے دل دہل جائیں، کیا بھی وقت نہیں آیا لوگوں پہ؟ ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جن کو کتاب دی گئی، مدت لمبی ہو گئی، ان کے دل سخت ہو گئے۔ جس طرح اللہ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا تمہارے دل سخت ہو چکے پتھروں کی طرح، فرمایا پتھروں کی طرح نہیں، پتھروں سے زیادہ سخت، کیونکہ بعض پتھر تو گر پڑتے ہیں، بعض پتھر پھٹ جاتے ہیں، ان سے پانی نکلنے پر لگ جاتا ہے، بعض پتھر یہبط من خشیۃ اللہ، اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ تو انسان تیرا دل تو پتھروں سے زیادہ سخت ہو چکا۔ کل ہم نے بڑی ڈیٹیل سے سمجھا تھا کہ دل پتھروں کی طرح سخت کیسے ہو جاتا ہے، کب ہوتا ہے؟ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل کے اوپر کالا نقطہ لگ جاتا ہے، جب کرتا رہتا ہے، توبہ نہیں کرتا، استغفار نہیں کرتا، نقطہ بڑھتا رہتا ہے، ایک وقت آتا ہے دل سارے کا سارا کالا ہو جاتا ہے، اور جب دل کالا ہو جاتا ہے تو پتھروں سے زیادہ سخت ہو چکا ہوتا ہے۔
تو ایک ہی سورہ میں اللہ نے دوبارہ یہ کہا، آیت نمبر 11 میں بھی کہا کہ اللہ کو قرض حسنہ دو، اور اللہ تعالیٰ نے 18 نمبر آیت میں کہا کہ تصدیق کرنے والے مرد، تصدیق کرنے والی عورتیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو۔ اچھا جی، اور بھی کہیں 21 نمبر آیت میں یہ جو سورہ رحمان کے ساتھ بھی ریلیٹڈ ہے، سورۃ القمر کے ساتھ بھی ریلیٹڈ ہے یہ آیت، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، سبقت لے جاؤ رب کی طرف سے مغفرت میں، یعنی گناہوں میں معافی مانگنے میں، ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ جنت کے حصول میں۔ جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، پریشان نہیں ہونا، اور جو مل جاتا ہے تکبر نہیں کرنا کہ وہ میری وجہ سے ملا ہے، اللہ نے دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ آخری آیت پڑھیں جی تو پھر ہم بات کو ختم کرتے ہیں۔ آیت نمبر 26 سورۃ الحدید کی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، ابراہیم کو، جعلنا فی ذریتہما، نبیوں کو بھیجا، ان کو نبوت عطا فرمائی۔ اچھا جی، ان کی اولاد میں بھی ہم نے نبوت رکھی، کتاب رکھی، ان کی اولادوں میں سے کچھ ہدایت یافتہ بھی تھے لیکن اکثر فاسق تھے۔ نبیوں کی اولاد کا کمپیریزن بھی یہ ہے، ان کی اولاد دیکھیں، داؤد کیا جی اللہ کا بلا فرمائے، نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا۔ اچھا، یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے ظلم کیا، تو انبیاء کی اولاد بھی فاسقین میں سے ہوتی ہے۔ تو کئی لوگ سمجھتے ہیں ہمارے ہاں اب جو نیک لوگ ہیں ان کی اولاد بھی نیک ہوگی، ایسا نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ دعا کرنی چاہیے اپنی اولاد کے لیے، اللہ تعالیٰ اولاد کو نیک بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔